ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حرز، آپ ترغیب دلائیں، شوق دلائیں، المؤمنین، ایمان والوں کو، علی القتال، قتال پر، دشمن کے خلاف لڑنا، مسلح جنگ۔ حرص المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو لڑائی جنگ کی ترغیب دیجیے۔ ان، اگر، یکن، ہوں گے، منکم، تم میں سے، 20، 20، صابرون، ثابت قدم رہنے والے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 200 کافروں پر، 10 گنا۔ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ وَإِنْ، اور اگر، یکن، ہوں گے، منکم، تم میں سے، 100، 100، وَإِنْ یکم منکم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبو، تو وہ غالب آئیں گے، 1000، من الذین کفروا، کافروں پر، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ، بے شک یہ جو کافر ہیں، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ یہ کافر ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ یہاں ایک مسلمان اور کافر کا فرق بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ بڑا لیول ہے، اعلیٰ لیول ہے، صحابہ کرام کا لیول ہے کہ دشمن جتنی مرضی تعداد میں آ جائے۔ ابھی ہم 9ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، 9ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کفار سے کہا کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری فوج کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی اسی کی تائید ہے کہ دشمن اگر تمہارے مقابلے پر 10 گنا بڑا بھی آ گیا، 10 گنا بھی آ گیا، تو اے ایمان والو پھر بھی تم غالب رہو گے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہاں پر بیان کی گئی، وہ ہے صابرون، یعنی وہ مسلمان وہ ہوں کہ جو ڈٹ جانے والے ہوں، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہوں، میدان چھوڑنے والے نہ ہوں، وہ بھاگنے والے نہ ہوں۔ اس کے بعد میں بھی ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر پیٹھ نہیں پھیرنی، اور جو پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو ثابت قدمی کے ساتھ اگر تم دشمن کے مقابلے پہ ڈٹے رہو گے، ہو سکتا ہے درمیان میں مشکل آئیں، صبر کرو، اللہ کے ذکر میں مصروف رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم تفلحون، بالآخر کامیاب تم نہیں ہونا ہے، بالآخر کامیاب تم نہیں ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی یہاں پر کہ دشمن جتنی مرضی بڑی تعداد میں آئے، وہ مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتا۔
ساتھ یہ کہا کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے. سمجھ نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کفار کا خیال یہ ہے، کفار کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ فتح اور شکست کا جو دار و مدار ہے وہ افراد، فوج، اسلحہ، بہترین فوجی مہارت اس پر ہے. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فتح اور شکست جو ہے اس کا تعلق اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوتا ہے. اللہ پاک جس طرف مدد فرمائیں وہی فتح یاب ہوتے ہیں. اگر اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائیں کوئی مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتا. یہ ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائیں تم پر کوئی غالب آ سکتا ہی نہیں ہے. ہاں وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرتے ہیں. اور کافر چونکہ نہیں سمجھتے اس لیے وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یہ صحابہ کرام کا معیار تھا، بڑا مقام، بڑا معیار. ان کی ایمانی قوت زیادہ تھی، ان کا اللہ کی ذات پر یقین زیادہ تھا، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ان کو بہت آتا تھا. الآن اب خففا، بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے، آسانی کر دی اللہ نے، عنکم تمہارے لیے. وعلم، اور جانتے ہیں کہ ان فیکم تمہارے اندر ضعفا کچھ کمزوری ہے. اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. اب یہ جو پہلی آیت تھی وہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی. یہاں شوق دلانا ہے، یہاں ابھارنا ہے، یہاں ترغیب دینی ہے، یہاں حوصلہ بڑھانا ہے. اب یہ جو اگلی آیت جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جانتے ہیں کہ تم میں کمزوری ہے. فَإِن يَكُنْ، یہ آخری سٹیج ہے. اب اس اگلی آیت میں آخری سٹیج بیان ہو رہی ہے. فَإِن يَكُنْ، اگر ہوں، مِنْكُمْ تم میں سے، مِئَةٌ 100، صابرۃ ثابت قدم رہنے والے، اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 200 پر. یعنی کم سے کم ریشو جو ہے وہ بھی دگنی ہے کہ مسلمان کافر اگر ڈبل تعداد میں آ جائے پھر بھی فتح یاب مسلمان ہی ہوگا، چاہے وہ جتنا مرضی ایمانی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہو، پھر بھی غالب وہی آئے گا. وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہوں، مِنْكُمْ تم میں سے، 1000، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 2000 پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. کم سے کم درجہ وہ یہ ہے کہ مسلمان بہرحال کافر پر غالب رہے گا، بشرطے کہ مسلمان اپنا عقیدہ نہ چھوڑ بیٹھے، مسلمان اپنا یقین اور ایمان نہ چھوڑ بیٹھے. جتنا مرضی کمزور یقین ہو لیکن یقین یہ ہو کہ بھائی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. جس دن مسلمان کفر کی مدد پر آنکھیں لگا کے بیٹھ جائے گا پھر اللہ کی مدد پیچھے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اللہ کی مدد پیچھے ہٹ جائے گی. یہاں مسلمانوں کو نقصان یہاں سے ہوا، وہ کفار پر امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں کافر ہماری مدد کریں گے، فلاں ہمارا ساتھ دیں گے، تو پھر اللہ کی مدد پیچھے ہٹ جاتی. لیکن جب مسلمان کم از کم کم سے کم درجے پر یقین یہ ہو اللہ کی ذات مدد کرے گی، ہم نے ڈٹ کے لڑنا ہے، تو پھر فتح مسلمانوں کو ملتی. فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، پس اگر ہوں تم میں سے، 100 صابرۃ ثابت قدم رہنے والے، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، 200 پر. وَإِن يَكُن، اور اگر ہوں، مِنْكُمْ تم میں سے، 1000،
یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، الفینی 2000 پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ما کان لنبی، ما کانا نہیں تھا مناسب، لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ما کانا لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہ تھا، ان یکونا کہ رہتے، لہو ان کے پاس، اسرا قیدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ قیدی ان کے پاس رہتے، حتی بلکہ یسخنا بلکہ ان کا اچھی طرح خون بہانا چاہیے تھا، فی الارض زمین میں، ان کا زمین میں اچھی طرح خون بہانا چاہیے تھا۔ تریدون تم چاہتے ہو، عرض الدنیا دنیا کا ساز و سامان، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ اور اللہ یریدو چاہتے ہیں، الآخرہ آخرت، اور اللہ آخرت چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ غزوہ بدر کے قیدی ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70 کفار کو قیدی بنایا، قید کیا۔ اب ان کا کیا کریں؟ کفار کا جو قیدی بنائے گئے ہیں ان کا کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کہنے لگے اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم فدیہ لیں گے تو ہماری معاشی حالت مزید بہتر ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے ہم ان کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے اور بہتر پوزیشن میں ہوں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں ایمان لے آئیں، تو ایمان لے آتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا فائدہ، تو اس میں دونوں طرف فائدہ ہے، مالی اعتبار سے بھی، افرادی اعتبار سے بھی۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان 2 حضرات کی رائے یہ تھی کہ یہ اچھا موقع ہے، ان سب کو قتل کرنا چاہیے، یہ کفر کی ایک طرح کی جڑیں ہیں اور طاقت ہے اور کفر کی کمر ہے، اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا یہاں پر تو یوں سمجھے کہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور ویسے بھی غزوہ بدر کے شروع میں اللہ فرما چکے تھے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ دونوں آراء آئیں، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاتے تو میں کبھی تمہاری مخالفت نہ کرتا، اور آپ کی رائے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی تھی، اور وہ یہ تھی ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے کہ چند روز قبل صبح کے درس میں وہ حدیث بھی گزری تھی، حضرت عمر فرماتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، 3 معاملات ایسے تھے کہ جن میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، اور ان میں سے ایک اسارہ بدر بھی تھے، غزوہ بدر کے قیدی۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ما کان لنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب نہ تھا، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ قیدیوں کو رہنے دیتے، حتی یسخن فی الارض، بلکہ ان کا تو زمین میں اچھی طرح خون بہانا چاہیے تھا۔ تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، یعنی فدیہ لے کر، گو فدیہ انہوں نے کوئی آپس میں نہیں بانٹنا تھا، بلکہ وہ فدیہ بھی
مسلمانوں کے اوپر ہی خرچ ہونا تھا، اسلام ہی کے لیے خرچ ہونا تھا، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا دنیاوی پہلو تھا کہ اس سے ہماری معاشی حالت بہتر ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں. لو اگر، لا نہ، اگر نہ، کتاب فیصلہ ہو چکا ہوتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے سے، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم، تو ضرور تمہیں پہنچتا، فی ما، اس فدیے کے بارے میں جو اخذتم، تم نے لیا، عذاب عظیم، اس بنا پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا. یہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ تھا کہ مال غنیمت اور فدیہ یہ سب مسلمانوں کے لیے حلال ہے. یہ فیصلہ اللہ فرما چکے تھے. حالانکہ اس سے پہلے یہ فدیہ اور مال غنیمت پہلی قوموں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کو انہوں نے کہیں میدان میں چھوڑ دینا ہوتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی یا نہیں کرتی تھی، بہرحال ان کے لیے جائز نہیں تھا. لیکن اس امت کے لیے اللہ پاک فیصلہ فرما چکے تھے، ان کے لیے جائز ہے، یہ لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس پر تم پر عذاب آتا. فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے جو غنیمتم، تمہیں غنیمت کے طور پر ملا ہے، حلالا طیبا، حلال بھی ہے اور پاک بھی، حلال بھی اور پاک بھی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرمائیے، لمن، ان سے جو، آپ فرمائیے ان سے جو، فی ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں ہیں، یعنی تمہارے قبضے میں، من الاسرا، قیدی، جو قیدی تم لوگوں کے قبضے میں ہیں، تو ان سے کہیے، ان قیدیوں سے کہیے، ان، اگر، یعلم، معلوم کریں گے، اللہ، اللہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بھلائی، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی معلوم کریں گے، یؤتکم، تو دیں گے اللہ تمہیں، خیرن، بہت بہتر، مما، اس سے جو، اخذ منکم، تم سے لے لیا گیا، جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر تمہیں عطا فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دیں گے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے. یہ ترغیب ہے ایمان کی. ان قیدیوں کو جو مسلمانوں کی قید میں تھے، یہ ان کے لیے ایمان کی ترغیب ہے. اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ پاک یہ مال جو تم سے لیا جا رہا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں واپس کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ واپس کریں گے، تم سے جو گناہ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ وہ بھی سب بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. یہ ترغیب ہے ان کو ایمان کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قیدی آئے مسلمانوں کے پاس، دنیا میں اس سے پہلے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، قیدیوں کے ساتھ. اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو چھوڑنا ہے، ان کو رہا کرنا ہے، تو مسلمانوں نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کا معاملہ کیا. کھانے میں، پینے میں، بات چیت میں،
کوئی یہ نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے تو آ کر چھڑیاں مار رہا ہے ان کو اور گالی گلوچ کر رہا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیدی تقسیم کر دیے تھے کہ اس کو تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو تم نے، اس کو تم نے، اس کو تم نے۔ اب یہ لوگ جو خود کھاتے ان کو بھی کھلاتے، جو خود پیتے ان کو بھی پلاتے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ اب ایک تو یہیں پر وہ لوگ دلی طور پر کچھ نہ کچھ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے، کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا سلوک دیکھا، کہاں ہم ان کو ختم کرنے آئے تھے اور کہاں یہ حال ہے کہ یہ لوگ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں اور ہمیں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اور ایسی حالت میں پھر اللہ نے ان کو ایمان کی ترغیب دی۔ تو اگر تم ایمان لے آؤ تو جو تم سے لیا جا رہا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بہتر تمہیں واپس کیا جائے گا اور تمہیں بخش بھی دیا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور ویسے بھی نا یہ جو قیدی آئے تھے، ان کے ضمن میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک ترغیب دینی تھی، طریقہ سکھانا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ، خاص طور پر جنگی قیدیوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ یہ جنگی قیدی تھے، جنگی قیدیوں کے لیے رعایت نہیں ہوتی، باقی قیدیوں کے لیے تو شاید کچھ ہو جائے، جنگی قیدیوں کے لیے رعایت بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان کو سلوک ان کے ساتھ صحابہ کرام کو تلقین کی اور کروایا کہ جو دنیا کے اندر کہیں تھا ہی نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں گے، خیانتک، آپ کو دھوکہ دینا، وَإِن يُرِيدُوا خیانتک، اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے نا، فقد، تو بے شک، خان اللہ، یہ تو اللہ کو دھوکہ دے چکے، من قبل، اس سے پہلے یہ اللہ کو دھوکہ دے چکے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، ہو سکتا ہے تمہارے سامنے یہاں پر کہیں ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور تم یہ سوچ کر کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، ہو سکتا تم ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اور سلوک کرو، ان کو آزاد کر دو، بعد میں جا کر یہ مکر جائیں۔ اگر یہ دھوکہ دینا چاہیں تو پریشان نہیں ہونا۔ دیکھو اللہ سے عہد کر کے آئے اوپر، اس کو بھی تو چھوڑ چکے ہیں کہ اللہ تجھے ہی رب مانیں گے، تو اللہ کے ساتھ کیے ہوا وعدہ کہاں پورا کیا انہوں نے؟ تو وعدے کی خلاف ورزی ہی کی نا، بددیانتی ہی کی نا اللہ کے ساتھ، تو نتیجہ کیا ہے؟ آج تمہارے قبضے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اگر یہ لوگ آپ کو کچھ دھوکہ دینا چاہیں تو آپ نے ان سے نہیں گھبرانا، اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ان کے نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے۔ بس